أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا دعوت ابراہیم علیہ السلام و بشرا عیسیٰ علیہ السلام و رؤیا امی التی رأت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں، جو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا میں اس کی تعبیر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ وہ دعا کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بیٹا لیا، نام اس کا اسماعیل علیہ السلام رکھا، حکم ہوا آپ اسے لیں اور اس کی والدہ کو بھی لیں اور فلسطین سے بیت المقدس کے پاس سے انہیں مکہ چھوڑ آئیں۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو لیا اور اپنے لختے جگر کو لیا، سواری پہ بٹھایا، تھوڑی سی کھجوریں توشہ دان میں، تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھ لیا، چل پڑے۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ مکہ پہنچے، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور بغیر کچھ بتائے آپ چل پڑے۔ سیدہ ہاجرہ پریشان ہو گئیں اور آواز دی، یا ابراہیم این تترکنا فی ھذا الوادی لیس فیہا انس ولا انیس۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں نہ رہنے کے لیے چھت، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ۔ آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ دھوپ سے طوفان سے بچنے کے لیے جگہ کوئی نہیں اور آپ بغیر بتائے چلے جا رہے ہیں۔ آوازیں دی لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ دوبارہ دی، تیسری بار آواز دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام لا یلتفتو، پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے۔ دل میں خیال آیا ابراہیم علیہ السلام اتنے بے وفا تو نہیں تھے، لیکن آج کیا ہوا؟ آواز پر آواز پھر آواز، لیکن جواب کوئی نہیں۔
وہ اللہ والی نے پھر سمجھ کر ایک سوال کیا، اللہ امرا کا بہذا، اے ابراہیم علیہ السلام نہیں رکتے نہ رکو، نہیں مڑتے نہ مڑو، نہیں آپ واپس آتے نہ آؤ، لیکن ایک سوال کا جواب تو دے دو، اللہ امرا کا بہذا، کیا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آسمان والے کا حکم آ چکا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ سامنے رکھا، مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اس وجہ سے نہیں مڑے کہ اگر میں نے مڑ کر دیکھا، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے، ہو سکتا ہے کہ بیوی کی الفت مجھے کھینچ لے، ہو سکتا ہے کہ ہاجرہ کے آنسو مجھے روک لے، لیکن میں تو رکنا نہیں چاہتا۔ چہرہ سامنے تھا اور جواب دیا، نعم اللہ امرنی بہذا، ہاں ہاں اے ہاجرہ، کون ہے جو اپنے لختے جگر کو یہاں چھوڑ کے جائے؟ کون ہے جو اپنی نور نظر کو یہاں چھوڑ کر جائے؟ اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں چھوڑتا، یہ تو آسمان والے کا حکم ہے، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس اللہ والی کا جواب کیا تھا؟ آج دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ اس نے کہا، اذن لا یضیعن اللہ، اے ابراہیم اگر رب کو یہی منظور ہے اور اس کا یہی فیصلہ ہے، پھر جاؤ، ہمیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب میرے رب کا یہ حکم ہے پھر میں اس پہ راضی ہوں، میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکم ہو رب کا، مانے انسان اور ہو نقصان، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر نہیں کیا ضائع۔ آج تک کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، حج کرنے والا حج کرے، جب تک صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے گا اس وقت تک اس کا عمرہ پورا نہیں ہوگا، اس کا عمرہ قبول نہیں ہے جب تک صفا مروہ پہ چکر نہ لگائے۔ میرا رب پھر اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، رب کا پھر حکم آیا، اے ابراہیم علیہ السلام جاؤ، آپ آگے، کہا میرا گھر تعمیر کرو جو پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اب اس کے تھوڑے سے نشانات تھے۔ آپ نے دوبارہ مقام ابراہیم کو وہاں اوپر کھڑے ہو کر وہ سارا آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کئی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا، یہ بیت اللہ بن گیا، اب میری ایک دعا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج اور انہی میں سے بھیج، اللہ ایک رسول بھیج اور انہی میں سے بھیج، باہر سے نہ آئے، مدینے سے نہ آئے اور عرب کے علاقوں سے نہ آئے، آئے ان میں سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول بھیج اور انہی میں سے بھیج۔ اب وہ رسول کیسا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیسا رسول مانگا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا رب ایسا رسول بھیج وہ اتنا خوبصورت ہو اس جیسا انسان دنیا میں نہ آیا ہو؟ یہ کہا؟ کیا اللہ سے یہ کہا اے اللہ ایسا رسول بھیج اس کی آنکھیں ایسی خوبصورت دنیا دیکھتی رہ جائے؟ نہیں، اس کے بال اتنے خوبصورت کہ دنیا اس کی زلفوں کے تذکرے کرتی رہ جائے؟ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے خود عطا کی ہیں۔ مانگا کیا؟ رسولاً، ایسا رسول یتلو علیہم آیاتک، جس کا مقصد تیری آیات کی تلاوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول آئے ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے بچا دے، گناہوں کی دلدل سے نکالے
اور ان کو نیکیوں پہ لگا دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے مولا تو ہر کام کرنے پہ غالب ہے، تجھے ہر کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو سارے کام کرنے کے طریقے جانتا ہے۔ ان میں ایک رسول بھیج دے جس کا کام تیری آیات کی تلاوت، کتاب و سنت کی تعلیم، گناہوں سے بچانا، یہ اس کی زندگی کا منشور ہو۔ اللہ نے قبول کر لی دعا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ کیسے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیسا؟ اللہ نے جب احسان بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ وہ رسول کیسا، یہ بات حقیقت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کائنات کی ساری انسانیت میں سب سے حسین کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ما مسست حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس فرماتے ہیں میں نے بڑے ریشموں کو دیکھا لیکن پیغمبر کے ہاتھ سے نرم کوئی نہیں تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا۔ ام سلیم چاندی کی ڈبیا میں حضور کے پسینے کو اکٹھا کر رہی ہیں۔ فرمایا ام سلیم یہ کیا؟ کہا آقا کستوری میں وہ خوشبو نہیں جو آپ کے پسینے میں خوشبو ہے۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار تھا۔ اللہ کی قسم میرے آقا کا چہرہ حسین، میرے پیغمبر کا چہرہ جمیل، میرے آقا کے ہاتھ بڑے نرم، میرے آقا کا چہرہ بڑا خوبصورت، لیکن میرے رب نے احسان کے طور پر یہ نہیں بتایا۔ یہ اللہ نے ساری چیزیں خود انعام کیا، لیکن کن پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ ہمارے اوپر احسان یہ ہے تمہیں ایسا رسول دیا یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضور ہمارے لیے نعمت کیسے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی تلاوت سناتے تھے۔ ہمارے لیے نعمت یہ نہیں ہے کہ ہمارے حضور بڑے پیارے، حضور پیارے تو وہ پیارے، تمہاری نجات کیسے؟ میرے آقا کا چہرہ خوبصورت، لیکن حضور کا چہرہ حضور کے لیے، میرے آقا کے بال خوبصورت لیکن حضور کے بال حضور کے لیے۔ تمہیں کس سے فائدہ پہنچے گا؟ تمہیں اس بات سے فائدہ پہنچے گا کہ وہ پیغمبر تمہیں قرآن سنائیں گے، تمہیں حدیث کی تعلیم دیں گے، تمہیں گناہوں سے بچائیں گے، تمہیں نیکی کے راستے پہ لگائیں گے۔ اگر یہ مانو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کو درس دے رہے ہیں، تعلیم یہ دی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ آج ایک عجیب منظر پیش آیا، ایک شخص شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، اچانک مسجد میں آیا۔ صحابہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اجنبی معلوم ہوتا تھا، کبھی کسی نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن جب اس کے لباس کو دیکھا، انتہائی سفید کہ سفر کے نشانات نہیں، بالوں کو دیکھا انتہائی سیاہ کہ خاک اور گرد و غبار نہیں۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، اگر چہرہ دیکھتے ہیں تو اجنبی لگتا ہے، دور سے آیا ہوگا، لیکن اگر دور سے آتا تو کپڑے کو سلوٹیں تو پڑتی، وقت تو پڑتے، اور چہرے اور بالوں پر
کوئی خاک تو نظر آتی؟ چہرہ دیکھتے ہیں تو اجنبی لگتا ہے، کیفیت دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر سے ابھی غسل کر کے آیا ہے، ابھی نہا کر آیا۔ حیران ہو گئے، ابھی اسی کشمکش میں ہیں تو وہ سب کو چیرتا ہوا آگے پہنچا۔ صحابہ اب بھی حیران ہے کہ یہ سب کو کراس کرتا ہوا آگے کیوں گیا؟ آقا نے تو فرمایا ہوا ہے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو، پھیلانگو نہیں۔ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ ابھی وہ دوسری حیرانگی میں سوچ ہی رہے تھے تو وہ سب سے آگے جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا، کوئی جھجک نہیں اسے۔ صحابہ بھی تیسری حیرانگی میں ہیں تو اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے اس طرح جوڑ دیے۔ اتنی جرت، اتنی ہمت۔ ابھی چوتھی حیرانگی میں ہے تو اس نے اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پہ رکھ دیے۔ اب صحابہ دیکھے جا رہے ہیں یہ کون ہے، کدھر سے آیا، کہاں پہنچا، کیسے بیٹھا، کیا کیفیت۔ اور اس نے فوراً سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان بتائیں۔ اب سارے صحابہ کی توجہ اس آدمی کی طرف ہے کیونکہ اس کے آنے کا انداز جداگانہ تھا، عجیب تھا، بیٹھنے کی کیفیت عجیب تھی۔ اب سب کی توجہ، سب کی کانوں کی سماعت اور نظروں کی بصارت اس طرف لگی ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایمان 6 چیزوں کا نام، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، مر کے دوبارہ جینے پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان۔ ان 6 باتوں کا یقین کرنا ایمان ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہو یسألہ ویصدق۔ ہم نے کہا اگر تمہیں پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ اب اس نے اگلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی توحید، میری رسالت کی گواہی، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی، یہ اسلام ہے۔ اس نے پھر کہا صدقتا، اب سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم حیران ہوئے، تمہیں پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ پہلے پوچھتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ حیران ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے جواب دیا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اگر ممکن نہیں تو کم از کم ایسا ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ بھی ہے۔ ایسے دے، دنیا کو نہ دکھا، اللہ دیکھ رہا ہے بس کافی ہے۔ ایسے دے، اللہ دیکھ رہا ہے بس کافی ہے۔ کسی کو دکھانے کی ضرورت، فیس بک کے اوپر ذلیل کرنے کی ضرورت۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے کرو۔ اس نے پھر کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں حیران ہے۔ اس نے کہا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تمہیں پتا اتنا مجھے پتا ہے، نہ تمہیں اس سے زیادہ پتا نہ مجھے پتا ہے۔ میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، نہ سائل کو پتا ہے نہ مسئول کو پتا ہے، نہیں پتا۔ اس نے کہا چلیں اس کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں نشانیاں سن لو، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتداولون في البنيان، جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں اور اولاد
اپنے والدین سے اس طرح گفتگو کریں جیسے والدین اس کے نوکر اور ملازم ہوتے ہیں، جیسے اس کے غلام ہوتے ہیں۔ جب اولاد کی آواز والدین کی آواز سے بڑھ جائے اور اولاد اپنے والدین کو جھڑکے دینے لگے، سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے جن کو پہننے کے لیے جوتی نہیں ملتی تھی اور جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، جب وہ مال و دولت میں کھیلنے لگے اور اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کرنے لگے، سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے، اب قیامت دور نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا صدقتا، اب سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے یہ ساری باتیں سنی اور وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور فرماتے ہیں اسے بلا کے لاؤ۔ اب صحابہ تو جلدی سے گئے باہر، عمر رضی اللہ عنہ بھی باہر گئے، دائیں دیکھا بائیں آگے دیکھا پیچھے، کچھ نظر نہیں آیا۔ واپس آ کے کہا حضور وہ ملا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ملتا بھی کیسے؟ پتا ہے کون تھا؟ حضور نہیں۔ یہاں ایک نقطہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ذاکا جبرائیل علیہ السلام۔ وہ کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انسان نہیں تھا، اسی لیے تو یہاں تک پہنچ گیا، وہ انسان نہیں تھا۔ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اتاکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے، کیوں آئے؟ لیعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سمجھانے آئے تھے۔ ایک بات تو یہ کہ اس حدیث میں جو ہے یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ جس کو یہ حدیث سمجھ آ گئی سمجھ لو اسے دین سمجھ آ گیا، اور جس نے اس پر عمل کر لیا سمجھ لو اس نے دین پر عمل کر، کیونکہ جبریل تمہارے پاس آئے تاکہ تمہیں دین سکھائیں، تو اس میں پورا دین آ گیا۔ دوسری جو بات میں تمہارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، صحابہ تمہارے پاس آئے تھے جبریل، حضور کیوں آئے؟ تمہیں سکھانا چاہتے تھے۔ حضور کیا؟ تمہارا دین تمہیں سکھانا چاہتے تھے۔ سوال پیش آیا، اگر ہمارے پاس آئے تو ہم سے تو کلام بھی نہیں کیا، ہمارے پاس آئے تو ہمیں تو مخاطب بھی نہیں کیا، اگر ہمیں دین سکھانا تھا تو ہم سے کوئی گفتگو تو کرتے۔ فرمایا نہیں، آسمان سے جبریل اترے، اللہ کی قسم اگر وہ وہاں کھڑے ہو کر کہہ بھی دیتے لوگوں سنو میں آسمان سے جبریل اترا ہوں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت تب آئے گی، کعبے کے رب کی قسم وہ ساری باتیں جبریل کو کہہ بھی دیتے، صحابہ اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ان کی نگاہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ اٹھتی، اور صحابہ پوچھتے آقا آپ بتائیں یہ سچ کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیں یہ واقعتاً جبریل ہے؟ آپ بتائیں ایمان اسی کا نام ہے؟ آپ بتائیں احسان اسی کا نام ہے؟ حضور جب تک مہر نہیں لگائیں گے اللہ کی قسم صحابہ اس کو مانیں گے نہیں۔ جبریل بھی آسمان سے دین سکھائیں گے تو واسطہ کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جب تک درمیان میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دین دین نہیں رہے گا، اسلام اسلام نہیں رہے گا۔ جب بھی تم نے کوئی مسئلہ پتا کرنا ہو، جب بھی کوئی فتویٰ لینا ہو تو تمہیں پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے ہی پہنچے گا دین، ان کے بغیر تمہارے تک دین۔ صحابہ اس وقت تک نہیں مانتے جب تک اس کے اوپر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں لگ جاتی۔ دین وہی دین ہے، شریعت وہی شریعت ہے، احکامات وہی احکامات ہیں۔ آسمان سے جبریل بھی آئے صحابہ تب مانیں گے جب ان کی تصدیق کون کر دے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ پوری دنیا کے امام ایک طرف ہو، پوری دنیا کے علامہ ایک طرف ہو،
पूरी दुनिया की इंसानियत एक तरफ हो, जब तक उस मसले पर मोहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, उस वक्त तक वो दीन नहीं। जब आका की मोहर लग जाए वो दीन बन जाता है, शरीयत बन जाती, और उसी को मानने में कामयाबी और कामरानी है। वो आने वाला शख्स आया था, आकर पूछा, हुजूर मुझे दीन सिखा दें। आपने अपनी अल्लाह की तौहीद, अपनी रिसालत बताई। उसने कहा और? फरमाया दिन रात की 5 नमाजें। उसने कहा और? फरमाया रमजान के रोजे। उसने कहा और? फरमाया अगर माल हो तो ज़कात। उसने कहा और? फरमाया हज। कहने लगा वल्लज़ी नफ्सी बियदी ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ना मैंने इससे ज्यादा करनी है और ना इससे 5 पढ़ूंगा 6 नहीं, रमजान के रोजे रखूंगा इसके अलावा नहीं, 5 से कम नहीं 5 से ज्यादा नहीं, रमजान से कम नहीं रमजान से ज्यादा नहीं, जो ज़कात फर्ज है उससे कम नहीं और जो फर्ज है उससे ज्यादा नहीं। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, ना इससे आगे ना इससे पीछे, इसी पर कारबंद रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। निकला, आपने कहा मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा, जो दुनिया में चलता हुआ जन्नती देखना चाहता है वो इसे देख ले, जो मेरी बताई हुई शरीयत के मुताबिक फैसला करेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देता हूं वो जन्नती इंसान है, जन्नती इंसान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कह दे वो शरीयत है, जिस पे मोहर लगा दे वो शरीयत है, वो दीन है। अकल उसको माने ना माने, साइंस माने ना माने, दुनिया माने ना माने, हर एक की अकल नाकिस हो सकती है, साइंस नाकिस हो सकती है, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी नाकिस हो सकती है, इनके अपने तजर्बे नाकिस हो सकते हैं, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस नाकिस नहीं हो सकती। उम्मती और नबी का फर्क समझ लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोलते हैं अल्लाह की वही से, उम्मती बोलता है अपनी अकल से। दिल का इरादा कितना भी नेक हो, लेकिन ये अपनी सोच से बोलेगा, सही भी कह सकता है गलत भी कह सकता है। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मसला बताएंगे अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे, वो कभी गलत, और जो उसको गलत कहेगा वो दर हकीकत हदीस को नहीं बल्कि अल्लाह को गलत कह रहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ऐ जुबैर रजी अल्लाह मेरी बात सुन, ऐ मिकदाद जल्दी आओ, ऐ अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। एक अपनी सवारियां लो, रोज़ाए खाक जगह पर पहुंचो, वहां एक औरत मिलेगी और उस औरत के पास तुम्हें एक खत मिलेगा, वो लेकर जल्दी से वापस आओ। तादा बिना खैलुना, साहबा कहते हम अपनी सवारियों पे चढ़े, तेज दुराई, एक दूसरे से आगे घोड़े जा रहे हैं, हम रोज़ाए खाक पे पहुंचे। वहां पर पहुंचकर हमने एक औरत को देखा, हमने कहा खत निकाल, उसने कहा नहीं है। हमने कहा तेरे पास है, उसने कहा नहीं है। हमने पूरी तलाशी ले ली, आंखों को नजर नहीं आया, हाथों को छुआ नहीं, पूरा सामान देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब अकल ये कहती है शायद वो औरत और हो, जहन ये कहता है हो सकता है हम पहले पहुंच गए, हो सकता है हम लेट हो गए, वो औरत पहले निकल गई, वो औरत लेट हो गई, ये सारी सोचें जहन में आ रही हैं। लेकिन सहाबा कहते हैं नहीं, मेरे आका ने कहा था वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी, वहां मिली है, उसके पास खत होगा, हमें नहीं मिला। आंखें गलत हो सकती हैं, हाथ गलत हो सकते हैं, अकलें गलत हो सकती हैं, लेकिन आका की हदीस गलत। उन्होंने कहा तेरे पास खत है, या तो खत देगी
یا ہم تیری جامہ تلاشی لیں گے، ہم تجھے ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ جب انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے، بڑے یقین سے اس کو یہ دھمکی لگائی، عورت ڈر گئی، اپنی میڈیا سے گت سے نکال کر خط دے دیا۔ صحابہ نے ہمیں سمجھا دیا، عقل مانے نہ مانے، آنکھوں کو نظر آئے نہ آئے، ہاتھوں کو لگے نہ لگے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ حضور کی حدیث کو عقل کی بنیاد پہ نہیں چھوڑو گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے پاس بیٹھے، ابو جہل اینڈ کمپنی آ گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نویں تازی؟ مذاق کر رہے، اور کوئی نویں تازی؟ فرمایا ہاں کوئی نویں تازی ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ اچھا سنا، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ میں آج رات ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا۔ ام ہانی کون؟ سیدنا علی رضی کی ہمشیرہ۔ میں وہاں سویا تھا، رات کو جبریل علیہ السلام آئے، چھت پھاڑی، مجھے نکالا، چھت سے پھاڑ کے نکال لیا، مجھے حتیم میں لے گئے، بیت اللہ کے ساتھ جو جگہ اللہ ہم سب کو حج عمرہ کروا دے، سب کو لے جا، ہم بھی وہاں نماز پڑھے، وہاں کے لطف لے۔ کہا مجھے حتیم میں لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، دل باہر تھا میں دیکھ رہا تھا، دل باہر تھا میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے دل کو میرے سینے کے اندر رکھا گیا، اوپر سے سیا گیا، براق کو بلایا گیا، براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی ہے، رفتار اتنی جہاں نگاہ جائے وہاں اس کا قدم جائے، مجھے اس پہ بٹھایا گیا، بیت المقدس میں پہنچایا گیا، سارے انبیاء کو وہاں بلایا گیا، مجھے ان کا امام بنایا گیا، پھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں ساتوں آسمانوں سے اوپر پہنچایا گیا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، جبریل پیچھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، 70,000 نور کے پردے، میرے رب سے ملاقات ہوئی، کلام ہوا، دیدار نہیں ہوا، پھر میں نے جنت دیکھی، پھر میں نے جہنم دیکھی، پھر میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا نمازیں کم کروا، 9 چکر میں نے لگائے، 50 سے 5 کروائیں، پھر میں سارے کام کر کے زمین پہ آیا اور اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، ابھی رات ختم نہیں ہوئی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے؟ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کہوں گا، جو حق ہے کہوں گا، جو سچ ہے کہوں گا۔ اب وہ کہنے لگے بس بس بس، آج تو ایسی بات ہتھے لگ گئی، اب کوئی بھی عقل مند انسان اسے مانے گا۔ مکے سے بیت المقدس کا سفر 40 راتوں کا، جانا 40 دن جانے 40 دن آنے، 80 دن کا یہ سفر، زمین سے آسمان 500 سال کا سفر، 7 آسمان 3500 سال جانا 3500 سال آنا، جنت دیکھنا جہنم دیکھنا، اللہ سے ملاقات، نبیوں سے ملاقات، بیت المقدس میں نماز، سارا کچھ کر کے آگے، اور ابھی ایک رات ختم۔ یہ عقل مانتی نہیں، کہنے لگے بس کام بن گیا، اب بس اب نہیں کوئی مانے گا اسے، اب نہیں کوئی مانے گا۔ گئے تلاش کیا، مل گئے وہی جو یار غار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اے ابو بکر رضی اللہ، بات سنی یار، ہاں بتاؤ، اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات یہاں سے نکلا، بیت المقدس میں پہنچا، وہاں سے واپس آیا، 80 دن کا سفر رات کو کر کے آیا، رات ختم نہیں، تیری عقل مانتی؟ فرمایا نہیں۔ تیری عقل مانتی؟ کہتے نہیں۔ اب دل میں خوش ہو گئے، لگتا ہے آج ابو بکر ہمارے ہاتھ آ جائے گا، آج بس رشتہ ختم۔ کہتے اچھا اس سے آگے بتا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں زمین سے آسمان پہ چڑھا اور زندہ واپس آ گیا، کبھی ایسا ہوا؟ کہا نہیں۔ اگر کوئی کہے؟ کہا نہیں۔ اچھا اب اور خوش ہوئے، اچھا آپ یہ بتا، اگر کوئی کہے میں 7 آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں سے واپس آیا، میں نے اللہ کو ملاقات کی اور سارا کچھ دیکھ کے واپس آیا، اور ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی، تیری عقل مانتی ہے؟ میں نہیں۔ کہنے کہ ہاں ہم بھی تو تمہیں یہی کہتے ہیں نا، جس کے پیچھے تو لگائے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، آج تو چھوڑ دے اسے، آج تو اسے چھوڑ دے۔ ارے 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 کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہاں ہاں جس کے پیچھے تو لگا ہے، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واقعتاً
یہ بات میرے نبی نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہیے, کہا اللہ کی قسم کہیے, کہا کہیے. فرمایا لوگوں سن لو, اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کہا ہے, جو کہا سو حق کہا, جو کہا سو سچ کہا. سب سے پہلے ابو بکر اس کے اوپر ایمان لاتا ہے. عقل مانے نہ مانے, سائنس مانے نہ مانے, ذہن مانے نہ مانے, نبوت کی یہ شان ہے جب اس کی زبان سے کچھ نکل آتا ہے کبھی وہ غلط. آج ہم کیا کرتے ہیں, بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ذہن نہیں مانتا, پڑھی تو میں نے بھی ہے لیکن دل نہیں مانتا, سنی تو میں نے بھی ہے, ساری زندگی سنتے آئے ہیں لیکن ارشاد آ جائے, روایت آ جائے, حدیث آ جائے, اس وقت ساری عقلیں ختم, اور اس وقت پیغمبر کی حدیث سچی ہے, پکی ہے. بس صلح حدیبیہ, صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں, مختصر سنانا چاہتا ہوں, بات میری لمبی ہو گئی, ابھی تو کافی باقی رہتی ہے. اب خلاصتاً سنیں. صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 1400 صحابہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. راستے میں روک دیا گیا, حدیبیہ مقام پہ رک گئے, بیت اللہ سے 19 کلومیٹر پیچھے رک گئے. اب لمبا واقعہ ہے, اس میں سے بالآخر وہاں کیا طے ہوئی, شرطیں, صلح نامہ طے ہوا. اس صلح نامہ میں ایک شک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے چلا گیا تو اس کو مکے واپس بھیجا جائے گا, اور اگر کوئی شخص مدینے سے مکے آ گیا تو اس کو مدینے واپس نہیں جانے دیا جائے گا, بلکہ اس کو مارا پیٹا جائے گا اور اس کو اپنا غلام بنا لیا جائے گا. اب یہ ظاہری طور پر عقل میں آتی بات, مدینے سے جائے تو واپس نہ آئے, مکے سے آئے تو واپس چلا جائے, یہ ظاہری طور پر بات سمجھ. مثلا انج سمجھو پاکستان والے دا انڈیا جاوے تے واپس نہ آوے, تے انڈیا دا آوے تو واپس کر دیتا جاوے. یہ بات بنتی ہے؟ یا تو دونوں کے آئیں گے یا دونوں کے نہیں آئیں گے. اب نبی علیہ السلام نے لکھ دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ظاہری طور پر حدیث کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ مجھے یہ بتائیں, اولسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وعدونا علی الباطل, ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ وقتلانا فی الجنہ, ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہے؟ وقتلاہم فی النار, اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہے؟ فرمایا ہم حق پر ہیں, وہ باطل پہ ہیں, ہمارا شہید جنت میں, ان کا مردار جہنم میں, ساری باتیں ٹھیک ہے. فَلِمَ نُؤْتِ الدَّنِيَّةَ, اللہ کے نبی علیہ السلام اگر ایسے ہی ہے تو پھر ہم اتنے نیچے ہو کر یہ شرطیں کیوں مان دیں؟ اب ظاہری طور پر عمر رضی اللہ عنہ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جواب میں عمر کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی. فرمایا عمر رضی اللہ عنہ, تیری فہم و فراست, تیری عقل و دانش, تیری سوچ و فکر, تیرے خیالات اور تیری باتیں اپنی جگہ پہ ہے. تو انسان ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہے, میں رسول ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں, کیا تو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا؟ جواب کیا ہے؟ ہل تعلم انی رسول اللہ, صرف ایک بات بتا دے, مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں؟ آقا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر خاموش, میرے فیصلے کے آگے عقل نہیں چلے, میرے فیصلوں کے آگے عقل, کیونکہ یہ فیصلے میں نہیں کر رہا, یہ فیصلے مجھ سے. جب حضور کے فیصلوں کے سامنے, آقا کی حدیث کے سامنے, آقا کے فرمان کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں چلے گی, تیرے امام کی کیسے چلے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, میں نے خواب دیکھا, مجھے دودھ کا پیالہ ملا, میں نے وہ دودھ پیا, جو مجھ سے بچ گیا, ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب, میں نے اپنا بچا ہوا دودھ
عمر بن خطاب کو دیا، اس نے وہ دودھ پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے، رب نے علم مجھے دیا اور میں نے اپنا بچا ہوا علم عمر کو دے دیا۔ کائنات میں سب سے بڑا علم والا عمر ہے، لیکن سن لو جب نبی کی حدیث آ جائے اس وقت عمر کی عقل بھی نہیں چلے گی۔ اگر پیغمبر کی حدیث کے سامنے عمر کی عقل نہیں چلے گی، تیرے امام کی فقہ کیسے چلے گی؟ تیرے امام کا فتویٰ کیسے چلے گا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، بخاری کی روایت، لوگ میرے سامنے آئے، کسی کے سینے تک قمیض ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی کا سطر ڈھانپا ہوا، کسی کے گھٹنے تک۔ فَإِذَا عمر بن الخطاب، میں نے اچانک اپنا پیارا عمر دیکھا رضی اللہ عنہ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، اتنی لمبی قمیض ہے کہ زمین پہ گھسٹ رہی ہے۔ فرمایا آقا قمیض کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الدین، اس کا مطلب دین ہے۔ کسی کا دین اس کے سینے تک، کسی کا دین اس کی ناف تک، کسی کا دین اس کے سطر تک، کسی کا دین اس کے گھٹنوں تک۔ میرا عمر ایسا ہے، اس کا انگ انگ، جوڑ جوڑ، رگو ریشہ، پورا وجود دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین کی گواہی دیتا ہوں، جس کے دین کی گواہی میرے نبی دے، جس کے جنتی ہونے کی گواہی میرے آقا دے، جس کے علم کی گواہی میرے آقا دے، جس کے اشاروں کی وجہ سے 18 آیات قرآن کی نازل ہو جائیں، لیکن جب وہ اپنی عقل سے حدیث کے مقابلے میں بات کریں، فرمایا عمر کیا تم مجھے اللہ کا رسول نہیں سمجھتے؟ آقا مانتا ہوں۔ فرمایا پھر خاموش، میری حدیث کے سامنے تیری عقل نہیں چلے۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا یہی قانون اور منشور ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ جائے اس کے سامنے کسی کی رائے اور کسی کا قیاس نہیں چلے گا۔ میرے آقا سوئے ہوئے، میرے آقا سوئے ہوئے، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے، حضور اگرچہ انسان تھے لیکن تمہارے جیسے نہیں تھے، میرے جیسے بھی نہیں تھے، میرے جیسے نہیں تھے، تمہارے جیسے بھی نہیں تھے۔ ہم سوتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے شریعت میں اٹھے ہو تو ہاتھ دھو لو، برتن میں نہیں ڈالنے۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ساری رات تیرا ہاتھ کہاں رہا، کون آیا کون گیا، کس نے بولا، ہمیں پتہ چلتا۔ میرے آقا سوئے، آنکھیں سو گئیں، دل بیدار ہے، کون آ رہا ہے میرے آقا کو پتہ چلتا ہے، کون بول رہا ہے میرے آقا سننے ہیں، سوئے ہیں سننے۔ ایک مرتبہ آپ نے فجر کی سنتے پڑھی، آپ لیٹ گئے، خراٹے لیے، بلال آئے، آقا نماز پڑھانے چلے گئے۔ امی عائشہ کہتی حضور آپ سوئے تھے، خراٹے لے رہے تھے، وضو کر لے۔ فرمایا تمہارا ٹوٹتا ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جاؤں میرا وضو، حضور ہمارے جیسے کوئی نہیں۔ حضور سوئے، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک سر کے پاس ایک پاؤں کے پاس۔ سر کے پاس آنے والا کہتا ہے اس کی ایک مثال ہے ذرا بیان کر دو۔ پاؤں والا کہتا ہے خاموش خاموش، یہ سوئے ہوئے کے پاس اونچی نہیں بولتے۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، اس کی مثال بیان کر۔ ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا، یہ سوتے آنکھیں آرام کرتی ہیں، دل بیدار رہتے، بیان کر۔ اس نے کہا اچھا اس کی مثال ہے، ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، گھر بنایا، رنگا رنگ کے کھانے لگائے، رنگا رنگ کے مشروبات رکھے، قسم قسم کے پھل رکھے، اور اس نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، جو ملے اس کو بلا لو۔ اب وہ گیا، اس نے سب کو دعوت دی، جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ اس گھر میں آیا، کھایا بھی پیا بھی، لطف اٹھائے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مزے لیے، اور اس کا مالک بادشاہ اس بندے پہ راضی ہوا، اور جو نہیں آیا بادشاہ اس پہ ناراض ہوا کہ تو نے میری دعوت نہیں مانی اور تو نے ہماری دعوت کو حقیر سمجھا۔ اس نے کہا پھر اب اس کی مثال بھی بیان، مثال کی وضاحت کر دو۔ اس نے کہا سنو یہ سوئے ہوئے، سوئے نہیں یہ سوئے بھی جاگتے ہیں، اس کی مثال یہ سنو، اس کی تعبیر یہ ہے جو بادشاہ ہے نا وہ رب ہے، اور جو گھر ہے نا وہ جنت ہے، اور رب نے جس کو بھیجا ہے نا وہ یہ لیٹا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور فرمایا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں فرق کرنے کے لیے آئے۔ یہ جملہ اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لو، وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، میرے آقا انسانیت میں فرق کریں گے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھڑا کون ہے، کھوٹا کون ہے، سیدھا کون ہے، ٹیڑھا کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، یہ فرق کون بتائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، میرے آقا بتائیں گے فرق، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ صرف ایک ہستی بتائے گی فرق، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہمارے یہاں سوچیں فکریں بڑی ہیں، اور بھی کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ دوسرا اٹھتا کہتا نہیں نہیں سارے ہی صحیح ہے، اور جو جہاں لگا ہے لگا رہے سارے ہی صحیح ہے۔ اور تیسرا اٹھتا کوئی نہیں، یہ روز قیامت پتہ چل جائے گا۔ یہ سوچیں، اچھا روز قیامت پتہ چل جائے گا، بالفرض تو یہ کہتا ہے روز قیامت پتہ چل جائے گا، روز قیامت تجھے پتہ چل گیا کہ تو غلط تھا، تو اس وقت پھر کیا کرے گا؟ وہاں پتہ چلنے کا فائدہ نہیں، ندامت ہے۔ جو جہاں لگا رہنے دو، اگر یہی تھا تو میرے آقا کیوں آئے؟ بدر کیوں ہوا؟ مارکہ احد کیوں ہوا؟ خندق میں میرے آقا کیوں اترے؟ یہ سارے مارکے کیوں ہوئے؟ دشمن سے لڑائیاں ٹکراؤ کیوں ہوا؟ جو جہاں لگا رہنے دو۔ اچھا سارے ہی صحیح ہیں، لو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کس کا کریں گے؟ بھی سارے ہی صحیح ہیں۔ میرے آقا فرق کس کا کریں گے اگر سارے صحیح ہیں؟ جو جہاں لگا رہنے دو، نہیں، میرے آقا فرق کریں گے۔ اب فرق سنیے، اذان ہوگا تو فرق میرے آقا کریں گے۔ اذان ہونے لگی، ایک نے شروع میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ شروع کر دیا، ارے رک جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے اذان دے رہا ہوں۔ اب فرق کس نے کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھو اذان کے کلمات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح مسلم، حدیث کی ہر کتاب جس میں اذان کا مسئلہ ہے، کعبے کے رب کی قسم کسی مسلک کی کتاب کا ترجمہ اٹھا لو، اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کو سنو اسی طرح تم کہو جو وہ کہہ رہا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ نبی فرماتے ہیں بعد میں درود، یہ کہتا ہے پہلے درود۔ میرے بتا اب پیغمبر سچے کہ تو سچا؟ وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، میرے آقا فرق کریں گے انسانیت کے درمیان۔ میرے آقا کی حدیث ہے بعد میں درود پڑھنا ہے، یہ پہلے پڑھ رہا ہے۔ جو نبی سے آگے بڑھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، وہ تیرا درود قبول نہیں ہے۔ اچھا دوسرا اٹھتا کہتا چلو ٹھیک ہے قاری صاحب بعد میں پڑھ لیتے ہیں، چل پتر تو اذان کہہ کے بعد چو پڑھ لیا کر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ ارے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، آقا بتائیں گے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے، معیار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، آیت نازل ہوئی۔ اب تمہیں عربی زیادہ آتی ہے کہ صحابہ کو؟ صحابہ کو آتی ہے۔ ایمان میں تم زیادہ ہو یا صحابہ؟ صحابہ۔ پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں تم زیادہ ہو کہ صحابہ؟ صحابہ۔ جب آیت نازل ہوئی تو کیا صحابہ نے یہ سمجھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ایمان والو درود و سلام پڑھو، اب ہر کوئی اپنا اپنا درود بنا لے؟ کیا وہ درود نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا ان کو جملے نہیں بنانے آتے تھے؟ کیا ان کو پیغمبر سے محبت کے الفاظ نہیں جوڑنے آتے تھے؟ اگر حسان لمبے لمبے قصیدے میرے نبی کی تعریف میں پڑھ سکتے ہیں، کیا وہ درود کے الفاظ نہیں بنا سکتے تھے؟ تو نے بنا لیا لکھی درود، ماہی درود،
तंजीना दुरूद, हजारी दुरूद, फला दुरूद तूने बनाए। कभी तूने सुना है अबू बकर का दुरूद ये है, उमर का दुरूद ये है, उस्मान का दुरूद ये है, अली उल मुर्तजा का दुरूद ये है, फातिमा ज़हरा का दुरूद ये? कभी सुना तूने? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? वो सहाबा इकट्ठे हुए हुजूर के पास आए। सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का भी हुक्म आया, कद आरफना सलाम, सलाम तो हमें पता है, व कैफा नुसल्ली अलैक, ये भी तो बता दे दुरूद कैसे पढ़ना है। मेरे आका ने उनको बताया, कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद किसने सुनाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसने सुना? सहाबा ने। सुन लिया सहाबा ने, मान लिया सहाबा ने, और आगे पहुंचाया सहाबा ने। और आज रूए जमीन पे अगर पैगंबर के दुरूद को पढ़ते हैं तो अहले हदीस पढ़ते हैं। नबी के बताए हुए दरूद को अगर कोई दुनिया में पढ़ता है तो उसका नाम अहले हदीस है। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास, मेरे आका हैं जो इंसानियत में फर्क करने वाले। सच्चा कौन, झूठा कौन, फर्क कौन करेगा? मेरे नबी करेंगे, ये हदीस करेंगे। अब अजान शुरू हो गई तो एक खड़ा हो गया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। उसके बाद ये भी कह दिया, अशहदु अन्ना अलिय्यम वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। उसने अजान में ये शुरू कर दिया। अब एक जेहलम का बैठा हुआ कहता कोई गाल नहीं, फिर क्या हुआ? अली अल्लाह के वली नहीं है? जेहलम का बैठा हुआ पूछता है फिर क्या हुआ? अली अल्लाह के वली नहीं है, फिर क्या हुआ? मैं कहता हूं अली भी अल्लाह के वली है, अबू बकर सिद्दीक भी अल्लाह के वली है, उमर फारूक भी अल्लाह के वली है, उस्मान गनी भी अल्लाह के वली है, हसनैन करीमैन भी अल्लाह के वली है, सैयदा फातिमा भी अल्लाह की वलिया है। अगर तू अल्लाह के वलियों का कहता है फिर अजान में कहा कर फातिमा तू वलीयतुल्लाह, फिर कहा कर हसन वलीउल्लाह, फिर कहा कर हुसैन वलीउल्लाह, फिर कहा कर सारे इमाम वलीउल्लाह, फिर यह भी कहा कर उनको नहीं मानता तू, फिर सबको माना कर। नहीं, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास, ये फर्क कौन बताएंगे? सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कौन बताएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। उठाओ सही बुखारी को, उठाओ सही मुस्लिम को, उठाओ जामिअ तिर्मिज़ी को, पूरी ज़ख़ीरा अहादीस में जब किताब खोलोगे अल्लाहु अकबर की सदा आएगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आएगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह आएगा, और अल्लाहु अकबर आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाएगा। न इससे एक जुमला भी इजाफा होगा, न एक जुमला कम होगा। आगे वुजू की बात आ गई, दीन बदल दिया सारा। एक उठा, उसने कहा बाजू धोने के बाद ना सर का मसा करना है। कैसे? ये दो उंगलियां और ये दो अंगूठे तेरे सर को ना लगे, अगर ये पानी छू गया तो ये तेरे अंगूठे नजस हो जाएंगे। अब ऐसे करके मसा करना है कि उंगली साथ ना लगे, और फिर उसके साथ कानों का मसा कर। भाई ये तुम्हें किसने बताया? सही बुखारी की हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को सामने किया और अपने सारे बालों से रगड़ते हुए पीछे ले गए और वापस ले आए। मेरे आका ने तो दो उंगलियों को, दो अंगूठों को अलग नहीं किया। ये दीन में, शरीयत में इजाफा है। अल्लाह की कसम, उठाओ सही बुखारी को, निकालो किताबुल वुजू, उसके अंदर देखो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरे आका का जो वुजू बयान किया, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने जो मेरे आका का वुजू बयान किया, यही कहा पूरे हाथ को पूरे सर के साथ लगाया, उंगलियां अलहदा। मेरे आका फर्क करके बताएंगे ये सच्चा है, ये झूठा है, ये सही है, ये गलत है। फिर उसने कहा अच्छा, सीधे हाथों से ये सर का मसा किया और उल्टे हाथ से गर्दन का भी कर ले। अब यकीन जानो, मैं कस्में उठाने का आदी नहीं हूं, लेकिन हमारे एक उस्ताद, शेखुना आपके भी उस्ताद, मुफ्ती अब्दुल वली हक्कानी साहिब, देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनके बहुत बड़े उस्ताद थे। सिर्फ एक नुक्ते पर
حدیث ہوئے. میں نے ان سے پوچھا استاد گرامی آج آپ اہل حدیثوں کے بہت بڑے مدرسے کے بخاری کے استاد ہیں، لیکن آپ نے پڑھا دیوبند سے، سیکھا دیوبند سے، ساری زندگی دیوبند میں، اور آپ مسجد کے امام اور خطیب رہے، ساری زندگی دیوبند میں گزاری، آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا صرف ایک مسئلے سے. میں نے کہا کیسے؟ کہا میرے پاس کچھ لڑکے آئے، انہوں نے کہا شیخ حضرت جی سر کا مسا کیا ہے؟ میں نے کہا مستحب. مستحب وہ ہوتا ہے کر لو ثواب، نہ کرو گناہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا مستحب کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ تو کیا ہوگا نا؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی دلیل دے دو. وہ شیخ کہتے ہیں میں دیوبند کا استاد تھا، ان کا بڑا پیر تھا، بزرگ تھا. میں نے جب حدیثوں کو کھولنا شروع کیا اول سے لے کر آخر تک، فقہ کو کھولنا شروع کیا اول سے لے کر آخر تک، جب مجھے پوری کتب حدیث میں ایک بھی حدیث پیغمبر کی نہیں ملی کہ میرے آقا نے گردن کا مسا کیا ہو اور اس کی سند درست ہو، میں نے اس کے بعد نماز نبوی پڑھنا شروع کر دی، اس کا درس دینا شروع کر دیا. جب اس کا درس ختم ہوا میری مسجد سے بھی چھٹی ہو گئی اور میرے اسلام کے اندر آنے کا اور اہل حدیث مسلک میں آنے کا موقع بن گیا تھا. آج ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم پوری ذخیرہ حدیث کو کھنگال لو، صرف ایک حدیث بھی گردن کے مسے کی صحیح مل جائے ہمیں دکھاؤ، کعبے کے رب کی قسم ایک حدیث بھی گردن کے مسے کی صحیح سند سے نہیں مل سکے. پھر کہنا پڑے گا وَمُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، میرے آقا فرق کریں گے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حدیث کو مانو، دنیا کی باتوں کو نہیں مانو. آگے پاؤں کے مسے کا مسئلہ آ گیا، پھر جہلم والا اٹھ پڑا. اب شریعت ہمیں یہ کہتی ہے اگر ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو کیا ہے؟ جہنم کی آگ. ویل للعقاب من النار. صحابہ نے پاؤں دھوئے، ایڑیاں خشک رہ گئیں. آپ نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے جہنم جو خشک رہ گئیں. اچھا یہاں والے کو پوچھ لو، کہتا ہے پاؤں ننگے ہوں مسا کرنے کے دلائل 70%، دھونے کے دلائل 30%. بہتر ہے کہ مسا کیا جائے، ننگے پاؤں پر مسا کیا جائے. اگر ننگے پاؤں پہ مسا کرنا ہے تو جرابے پہن کے کیا کرنا ہے؟ جرابوں پر مسا کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ اگر مقیم ہے، علاقے میں ہے، جرابوں پر مسا کتنے دن تک؟ 1 دن اور 1 رات. اور پاؤں اگر مسافر ہو تو مسا کتنے دن تک؟ اور اس کے بعد جرابہ لا کے پھر مسا، اس کے بعد جرابہ لا کے پھر مسا. اگر بعد میں بھی مسا ہے پہلے بھی مسا ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے 1 دن مقرر کیوں کیا، 3 دن مقرر کیوں کیے؟ اگر مسا ہی تھا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ جس کی ایڑیاں خشک رہ جائے وہ جہنم میں؟ مسے میں ایڑیوں کو تر کرتے ہو، مسا کہاں کرنا ہے؟ پاؤں کے. تو ایڑی کیا رہے گی؟ تو پھر کس کی ایڑی جہنم میں رہے گی؟ ہمیں یہ بھی تو سمجھاؤ نا. اگر مسا ہی کرنا ہے، ننگے پاؤں پہ مسا، جراب پہن کے مسا، پاؤں کے اوپر مسا، تو پھر ایڑیاں تو سب کی خشک رہیں گی. یہ سارے ہی ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک ہے وہ جہنم میں جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا تھا پورے پاؤں کو دھونا میرے نبی کی سنت ہے، ننگے پاؤں کے اوپر مسا کرنا شیطان کی سنت ہو سکتی ہے، میرے نبی کی سنت نہیں ہے. میرے آقا حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے. جو پاؤں ننگے کو دھوئے گا وہ سچا ہے، جو مسا کرے گا وہ جھوٹا. نماز کا مسئلہ ہو گیا. ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے وہ بس قاری صاحب ان کو پڑھو صحیح، جن مرضی پڑھو. کہتے کہ نہیں؟ یا پڑھا صحیح، پڑھ صحیح، جن مرضی پڑھو. اور یہ بھی ٹھیک ہے. ایک اٹھتا ہے کہتا ہے یہ میرے نبی کی ساری سنتیں ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، اللہ نے ایک فرقے کو یہ سنت دے دی، دوسرے کو یہ دے دی،
تیسرے کو یہ دے دی، چوتھے کو دے دی، یہ سارے میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ ہے. پھر میرے آقا نے یہ کیوں کہا؟ صلو کما رأیتمونی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح پڑھو. آپ کہتے جن تیرا دل کرے پڑھی جا، جیسے تمہارا دل کرے پڑھ لینا. یہ تو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ منبر پہ چڑھے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کی باری آئی، نیچے اترے، سجدہ کیا، پھر منبر پہ چڑھ گئے، قیام رکوع سجدہ کر کے دکھایا اور فرمایا لوگو انما صنعت ھذا لتعتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ ساری مشقت اس وجہ سے اٹھائی ہے تاکہ تم مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھ لو. تو اگر کہنا تھا جن مرضی پڑھ لو، پھر یہ مشقت اٹھانے کا فائدہ، یہ ساری تکلیف اٹھانے کا فائدہ. اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھا دوں. کتنے امام حق پر ہیں؟ چاروں امام چاروں حق پر ہیں. چاروں حق پر؟ ہاں چاروں حق پر؟ ہاں چاروں ہی. ہاں چاروں ہی. تو کتنے امام رفع دین کرتے تھے؟ 3. ایک نہیں کرتے تھے. چاروں حق پر ہیں، 3 کرتے ہیں. تو کرنی کہ نہیں؟ نہیں. یہ بات سمجھے؟ چاروں حق پر ہیں، 3 کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. ایک نہیں کرتا. 4 بندے درست ہوں، جج ہوں، 3 ایک فیصلہ دے دیں، ایک فیصلہ دے. فیصلہ معتبر کس کا؟ تیرے گھر کے 4 افراد، تیرے 4 بیٹے، تو مشورہ لے رہا ہے، 3 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، کس کی مانے گا؟ اگر کہ وہ چاروں ہی سمجھدار ہیں، چاروں عقل مند ہیں، چاروں دانا ہیں، چاروں بہترین ہیں، چاروں کی بات بڑی قابل غور ہے، چاروں میں سے 3 ایک طرف، ایک طرف، کس کی مانے گا؟ 3 کی. اب یہاں 4 کہتے رفع دین کر، ایک کہہ رہا نہیں، کہتا نہیں، ایک کی ماننی. اچھا چاروں ٹھیک ہے، وہ 4 تم رفع دین کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں. کیوں؟ امام مالک کو مان کے. ٹھیک ہے. اور تم بھی رفع دین کرتے ہو؟ ہاں. کیوں؟ امام مالک شافی کو مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ارے تم بھی رفع دین کرتے ہو؟ ہاں. ارے کیوں کرتے ہو؟ میں امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہوں. ٹھیک ہے. ایک وہاں وہابی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور تم ہی رفع دین کر رہا. ہاں. تو کیوں کرتا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. تو غلط ہے، تیرے سے مناظرہ ہوگا. سوچے حق ہے. یہ کہتے چاروں پر حق ہے. مالکی رفع دین کرے تکلیف نہیں ہے، شافی رفع دین کرے مناظرہ نہیں ہے، حنبلی رفع دین کرے مناظرہ نہیں ہے، اہل حدیث رفع دین کرے گا مناظرہ ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ چاروں، وہ تینوں امام کی وجہ سے کرتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم محمد کی وجہ سے کرتے ہو، اس وجہ سے مسئلہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، میرے آقا فرق کرنے والے تھے. حق کون ہے، باطل پہ کون ہے، یہ تو میرے نبی کے پاس اختیار تھا. آج اسی پیغمبر کا نام لے کر جو رفع دین کرے گا اس سے مناظرہ ہوگا، جو امام کا نام لے کر کرے گا اس کو کہا جائے گا یہ سچ ہے، صحیح ہے. اہل حدیث یہ کہتا ہے میرے آقا کی حدیث کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، نہ امام مالک کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ امام شافعی کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ امام احمد کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہم کرتے ہیں تو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں. آگے پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ باندھنے کہ نہیں باندھنے. پھر جہلم والا آ جائے گا، اور وہ کہے گا 1.5 سال ہو گیا میں تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں. اور ہمارا اہل حدیث کہے گا نہیں یار انہوں نے بابیاں نو بڑا طوطا لایا. وہ کہے گا میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، یہ کہے گا نہیں یار وہ بندہ بڑا چنگا ہے. اب یہ سنیے، صحیح ابن حبان میرے پیغمبر کی حدیث، صحیح ابن حبان میرے آقا کہتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کہاں لکھا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے، 1747 نمبر حدیث ہے، کھول کے دیکھ لو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اٹھاؤ صحیح بخاری 756 نمبر حدیث ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں
نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا حکم. اور حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض. حکم کا مطلب کیا ہے؟ فرض. اللہ نے کہا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا فرض. پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا فرض. اور اس نے کہا ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں گے. وَمُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. میرے آقا بتا دیں گے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. ہاتھ باندھنے والا سچا ہے، چھوڑنے والا جھوٹا ہے. آگے پھر ایک کہتا ہے اور ایک نہیں قاری صاحب تسی قبول کرنی ہے نماز، تسی قبول کرنی، یہ تو اللہ نے قبول کرنی، تو بات پڑھی جو اللہ قبول کرنے والا. ایڈے سخت مسئلے نہیں کری دے، اتنے سخت مسئلے نہیں ہیں، بات تو پڑھی جو اللہ قبول کرنے. یہ بڑی بات ہے، معاشرے میں عام ہے. ایک حدیث سن لیجئے، پھر دو چار عقیدے کی باتیں بھی ابھی کرنی ہے. میں نے تھکے تو نہیں نا؟ تجھے کہ تو تھکنا زور تے میرا لگن دیا، تھکنا تسی کتوں ہے. بات سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی. نہیں میں ویسے ہی کیا یار، تو سچی مجھے سمجھ گئے. آپ کی توجہ چاہیے بس. صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. ہر صحابی کی نا عجیب خوشبو ہے. ہر صحابی کو دیکھو تو عظیم صحابی معلوم ہوتا ہے. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات ہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا تھا میرے آقا کی جو مجھ سے محبت ہے وہ کسی اور سے نہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا. اور حذیفہ وہ ہیں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ. میرے آقا پہ وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہنے والوں میں یہ بندہ منافق ہے، ان سے ذرا بچ کے رہیے گا. میرے آقا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو. اس میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے، حضور کو احساس تو ہوگا کہ انہوں نے بننا ہے خلیفہ. جب بن گئے یہ خلیفہ، ان کو پتا ہوا منافقوں کا، تو یہ ان کے ساتھ بڑا دنیا میں ہی برا سلوک کر جائیں گے. آپ نے ان میں سے کسی کو بتایا، آپ نے حذیفہ کو بلایا. حذیفہ بات سن، تیرے ساتھ ایک راز کی بات کرنی ہے جو میں نے کسی سے نہیں کی. دنیا میں تو واحد میرا رازدان ہے، تیرے سوا پوری دنیا میں اس راز کا کسی کو نہیں پتا. یا مجھے پتا ہے یا حذیفہ یہ بندے منافق ہیں. میرے آقا نے ان کو اپنا رازدان بنایا. صحابہ ان کے پاس جا کر کہتے تھے اے حذیفہ رضی اللہ عنہ، ہم یہ نہیں پوچھتے کون کون منافق ہے، کیونکہ یہ راز ہے، ہم نہیں لینا چاہتے. بس ہم اپنی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں یہ بتا دے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. بس یہ بتا دے، میں تو نہیں مرے. بس یہ، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ بتا دے میرا نام تو نہیں اس کے اندر. اس حذیفہ کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں. مختصر روایت بخاری میں، تفصیلی روایت سنن نسائی میں. ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتے گئے سلام پھیرا اس نے. بوڑھے صحابی، بوڑھے، اور جو بندہ ہے وہ جوان نہیں ہے، وہ بھی جوانی سے آگے. سلام پھیرا اس نے، بلا لیا اس کو، وہ تابعی ہے. کہا منذ کم تصلی، اے نوجوان ذرا بتا کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو؟ بخاری کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، صحیح سند سے ہے. پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے سینہ تان کے کہا ہوگا منذ 40 سنہ. میں کوئی آج کل کا نمازی تھوڑی ہوں، میں صرف رمضان کا نمازی تھوڑا ہوں. منذ 40 سنہ، مجھے نماز پڑھتے ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں، 40 سال کا نمازی ہوں. عمر تقریباً 45-47 سال تو ہوگی نا.
اگر بچپن سے بھی شروع ہوا ہو، 7 سال سے بھی پڑھ رہا ہو، تو 40 سال کا نمازی کتنے سال عمر؟ منذ 40 سنہ، 40 سال کا نمازی. واللہ ما صلیتا واحدہ، صحابی رسول، رازدان رسول، نبی کے پیارے زبان کھول کے کہتے اللہ کی قسم تو نے 40 سال میں آج تک ایک بھی نہیں پڑھی. ما صلیتا واحدہ، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. لو متا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری موت اسی طریقے سے آئی تو پیغمبر کی فطرت اور نبی کے دین پہ تیری موت نہیں آئے گی. کہاں گیا جے نمازی پڑھ لو؟ کہاں گیا اتنی سختی نہیں کرو؟ کہاں گیا قبولتے رب نے کرنی جے نمازی پڑھو؟ کہاں گیا؟ سارے ہی صحیح ہیں، صحابی سے پوچھو، صحابی سے پوچھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ میری امت کے کتنے فرقے؟ پچھلی امتوں کے کتنے؟ 72. میری امت کے کتنے؟ کلہم فی النار، سارے ہی. بولو تو صحیح، تھوڑے کہنا رک جانے ہیں، تھوڑے کہنا تو نہیں رکنے. کلہم فی النار، سارے الا واحدہ، صرف ایک بچے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. کہاں گئی تیری بات؟ سارے ہی صحیح. اگر سارے ہی صحیح تو 72 جہنم میں کیوں؟ جو جہاں لگا رہنے دو، 72 جہنم میں کیوں؟ اتنی سختی نہیں کرو، رب نے قبول کرنی، 72 جہنم میں کیوں؟ فرمایا میری امت کے 73 فرقے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. امت تو تب ہی ہے نا، کلمہ پڑھیں گے تو امت ہے. کلمہ نہیں پڑھا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، وہ نبی کی امت تو نہیں ہے. میری امت کے 73 فرقے سارے جہنم میں سوائے ایک کے. اور وہ ایک کون؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے 3 مرتبہ بولو، جس پر میں اور میرے ایک تے گیا، ایک فرقہ تو گیا جس پر میں اور میرے، تو جو صحابہ والا نہیں وہ تو گیا. میں اور میرے تو جو صحابہ کو مانے ہی نہ وہ تو گیا. 73 فرقے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. وہ ایک وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. جو صحابہ کو نہ مانے، نبی نے ان کو جہنم میں بھیج دیا ہے. ایک بچے گا جس پر میں اور میرے. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کس پر ہیں ذرا دیکھو. آپ نے فرمایا، صحابی نے فرمایا، حذیفہ بن یمان نے فرمایا تو نے 40 سال نماز پڑھی ہے لیکن نبی کی سنت کے مطابق نہیں. اللہ کی قسم تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. میں اور میرے صحابہ، لاؤ اس کو. آج بھی اگر پیغمبر کے اہل بیت اور صحابہ کی حدیث کو ماننے والا ہے تو ایک مسلک اہل حدیث، اللہ کی قسم پوری روئے زمین پہ ہم کہہ سکتے ہیں پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی باتوں پہ اگر کوئی صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے تو اس کا نام اہل حدیث ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلک اور کوئی فرقہ ایسا نہیں. لاؤ ایک حدیث لے کر آؤ، پوری دنیا کی ذخیرہ کتب سے ایک حدیث لے کر آؤ، سند کے اعتبار سے صحیح ہو، کعبے کے رب کی قسم اہل حدیث اس پہ ضرور عمل کرتا نظر آئے گا. اہل حدیث عمل کرے گا. آپ نے ابھی وتر پڑھے بھی کہ نہیں؟ ادھیا نو معاف ہوں دے. وتر میں دعا پڑھی کون سی پڑھی؟ اللہم اہدنی. یہ حضور نے کس کو سکھائی؟ صحابہ میں کون سا صحابی؟ حسن بن علی، اہل بیت. آج پوری روئے زمین پر اس حدیث پہ عمل کرتا ہے تو اہل حدیث ہے. اہل بیت کی اس حدیث پہ عمل کرتا ہے تو کون؟ اہل حدیث ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اے علی تم میرے داماد ہو، میں تمہیں ایک کام کے لیے بھیج رہا ہوں. آقا آپ کا داماد اور آپ کا بیٹا اس کام کو پورا کر کے آئے گا. کہا علی جاؤ پورے قبرستانوں کا چکر لگاؤ، جہاں کوئی قبر
عام قبروں سے اونچی ہے اس کو گرا کے پس کر دو، کوئی مورتی اور تصویر نظر آئے توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھاؤ، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے۔ قبروں کو پکا نہیں کرنا، اونچی عام کے برابر کرنا ہے، کوئی مورتی اور تصویریں۔ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ کے دماد آئے ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ، حضور نے اپنے داماد کو بھیجا، علی رضی اللہ نے اپنے داماد کو بھیجا، اے میرے داماد میں تیری وہی ڈیوٹی لگاؤں گا جو حضور نے اپنے داماد کی ڈیوٹی لگائی تھی، علی اللہ کے نبی کے جو حکم تمہیں دیا تھا مجھے دے۔ فرمایا جاؤ جا کر دیکھو، جہاں قبریں پکی ہیں توڑ دو، اونچی ہیں گرا دو، اور جو کوئی تصویر مورتی نظر آئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی نے میری لگائی، میں نے تیری لگائی۔ آج پوری روئے زمین پر اگر اس حدیث پہ بھی عمل کرتا ہے تو اس کا نام اہل حدیث ہے۔ دیکھو اہل حدیث کی قبر کچی ہے، اہل حدیث کی قبریں عام قبروں کے اور دوسروں کی قبریں 10-10 فٹ اونچی، سنگے مرمر لگا، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹائل لگی، اس سے بہتر پتھر لگا، اور ان کے اوپر تصویریں بھی۔ یہ بابا جی کون ہے؟ یہ ڈوبی ہوئی تارتے ہیں، اور یہ تاری ہوئی ڈوب دیتے ہیں۔ یہ تصویریں ہر کمرے میں لگی ہوئی ہے، ہر دکان پہ لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ لگی ہوئی۔ کیا ہے یہ مورتیاں ہیں۔ یہ اونچی قبر کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام نے جس سے روکا تھا، اللہ کی قسم اہل بیت نے جس سے روکا تھا، آج روئے زمین پہ پیغمبر اور صحابہ کے دین پہ جو قائم ہے اس کا نام اہل حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنا، خطبہ نہیں سوری تلبیہ سنا۔ مشرکین مکہ بھی عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے۔ تلبیہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ کا صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیۃ المشرکین، مشرکوں کا تلبیہ لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہاں پہنچتے نا لبیک لا شریک لک، مولا دیکھ تیرے سامنے فقیرانہ لباس پہن کے آگے حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے آقا فوراً کہتے کدن 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 کدن، اور رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ یہ عقیدہ توحید ہے، لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا رک جا، لیکن وہ نہیں رکتے، وہ نہیں رکتے، وہ آگے پڑھتے ہیں اللہ شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، ہاں جن کو تو اختیار دے دے، تیرے اختیار ذاتی، ان کے اختیار عطائی، اصل تیرے اختیار ہے، لیکن تو نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ یہ طوفانوں کو روکتا ہے، یہ اولادوں کو دیتا ہے، یہ بیماری کو ٹالتا ہے، یہ رزق کو دیتا ہے، یہ ڈوبی ہوئی تارتا ہے، یہ لال پتر دیتا ہے، یہ سارے تیرا کوئی شریک نہیں، مگر جن کو تو کیا دے دے؟ اختیار دے دے۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الحج ہے، باب تلبیت المشرکین۔ مشرکین کہتے تھے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میرے نبی جلدی سے کہتے کدن کدن کدن، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، جس نے اتنا کہا جنت اس کا انتظار کرے گی، جس نے آگے پڑھا جہنم اس کا انتظار کرے گی۔ جو تلبیہ اس وقت کے مشرک کا، آج وہی پکار آج کے مشرک کی۔ کہتے ہیں میں بزرگوں کو مانتا ہوں، تو نہیں مانتا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو بزرگوں کو نہیں مانتا، جو حقیقی ولی کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ حقیقی ولی سے محبت اللہ سے محبت ہے، حقیقی ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، لیکن ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ بزرگ مانتے ہیں، اور کیا مانتے ہیں؟ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ بزرگ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ نبیوں کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں۔
وہ کہنا تو پیرا فقیروں نہیں ماننا؟ میں کہا ماننا. کہنا کی؟ میں کہا پیرا نو فقیر ماننا. پیرا فقیروں نہیں مانتا؟ میں نے کہا مانتا ہوں. کہتا کیا؟ میں نے کہا پیروں کو فقیر مانتا ہوں. پیرا فقیرہ نہیں، پیروں کو قرآن کہتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت تم تو سارے اللہ کے فقیر ہو. میں پیروں کو مانتا ہوں لیکن پیروں کو فقیر مانتا ہوں. مانتے ہیں ہم پیروں کو. کون کہتے نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں. ہم اولیاء کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، شہیدوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں. لیکن کیا نبیوں کو نبی، ولیوں کو ولی، شہیدوں کو شہید مانتے اور پیروں کو پیر مانتے، لیکن صرف فقیر مانتے ہیں بس. اگر ذاتی اختیار اللہ کے اختیار اور عطائی اختیار فقیروں کے، پیروں کے، یقین کا عقیدہ ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ. آپ جانتے ہو، آخری حدیث سن لو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا رب، لمبی روایت ہے، بڑے 2-3 منٹوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. روزے قیامت سب سے اونچا مقام کس کو ملے گا؟ میرے آقا کو. وَابْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میں آؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھ دوں گا. اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی تعریفیں. لمبی روایت ہے. بالآخر میرے رب کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا واشفع. یہاں ایک نقطہ ہے، بس سمجھ لو، میری بات ختم. میرے اللہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگے آپ کو ملے گا، واشفع تشفع، سفارش کریں قبول ہوگی. میرا رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، جس کو چاہے جنت میں بھیج دیں، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دیں. ہو سکتا تھا نا. حضور اٹھائیں، جس کو چاہے جنت میں لے جائیں، ہو سکتا تھا. لیکن رب تعالیٰ کیا کہیں گے؟ سل، اے حضور اٹھیں اور مانگے تاکہ سارے نبی بھی دیکھ لے، سارے ولی بھی دیکھ لے، ساری دنیا دیکھ لے. ایک سوالی ہے، ایک دینے والا ہے. جو سوالی ہے وہ داتا نہیں، جو داتا ہے وہ سوالی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں. دینے والا رب ہے اور سائل کون ہے؟ محمد ہے. اگر پیغمبر بھی سائل ہے تو پھر یہ کدھر گیا؟ سارے نبی تیرے در دے کدھر گیا بھائی؟ وہ محمد تو اللہ کے سوالی ہیں. میرا رب روزے قیامت بھی کہہ دے گا اے آقا پیار بڑا ہے لیکن عقیدہ یہاں بھی سمجھاؤں گا. چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے جن کو دیکھ کے پتا چل جائے گا نبی بھی اللہ کے فقیر ہے، نبی بھی اللہ کے سوالی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا، مانگے گا تو دوں گا میں، سفارش تیری قبول میں کروں گا. تیرے پاس اختیار کل، مختار کل. اس وقت بھی یہ سمجھا دیا جائے گا. اور پھر میرے آقا پتہ ہے سفارش کس کی کریں گے؟ حضور اٹھ جائیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے چھوٹے چھوٹے گناہگار تو ویسے ہی بچ کے جانے ہیں، میں سفارش ان کی کروں گا جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، بڑے بڑے گناہگار. لیکن سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی. زناکار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، بڑے بڑے پاپ اس نے کیے ہیں، لیکن اس کے عقیدے میں توحید ہے، رسالت ہے، گناہگار بڑا ہے، شرک نہیں ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. آج یہ فخر بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کون؟ اہل حدیث ہے. اللہ کی قسم ہمارے دشمن ہمیں گالی دیں گے، وہابی کہیں گے، غیر مقلد کہیں گے، بہت کچھ کہیں گے، لیکن آج پورے روئے زمین پر اہل حدیث کو کوئی مشرک کہتا
نہیں کہتا، دنیا بھی گواہی دیتی ہے یہ ایک رب کے ماننے والے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں ہم ایک رب کے سوا کسی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ کروڑوں گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن میرے آقا ہماری سفارش کر کے ہمیں معاف کروا دیں گے۔ یہ ترہ امتیاز بھی اہل حدیث کے پاس ہے۔ وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، میرے آقا نے فرق کرنا ہے سچے کا جھوٹے کا، صحیح کا غلط کا، کھرے کا کھوٹے کا، دین کے ہر مسئلے میں رہنمائی لینی ہے تو کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم